جو دنیا کے جو پاور سینٹرز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں۔ امریکہ سوللی اکیلا سپر پاور نہیں رہا ہے دنیا میں۔ اچھا، چائنا نے اس کی پاور کو، اس کی طاقت کو شیئر کرنا شروع کر دیا دنیا میں اور اسے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا، تو اس کے اثرات ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے یا نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی ایسی ویڈیوز یا کوئی ایسی چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جس پر وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ایون کہ جو اس سے پہلے جو صدر تھے جو بائیڈن، وہ بھی اسرائیل پہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے کچھ شرائط لگائی تھی اسے دفاعی سامان دینے پہ، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کوشش کی تھی اس پہ بند باندھنے کی۔ یہی یورپین یونین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ ساتھ اب بڑھتی ہوئی دنیا میں طاقت جو ہے چائنا بھی ہے، جو کہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، اور ہمیں اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، تاکہ اور وہ چائنا کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ یورپین یونین چاہتی ہے کہ کچھ اچھے ریلیشن ہونا۔ السلام علیکم دوستوں، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، دنیا کے 4 بڑے ممالک برطانیہ، پرتگال، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے کیا اثرات پڑیں گے خطے پر، دنیا پر، اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس پر آج بات کریں گے۔ عادل صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اچانک 4 دنیا کے بڑے ممالک نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیا ان کا ضمیر اچانک جاگا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ وعلیکم السلام وکیل صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے۔ دیکھیں، ضمیر وغیرہ تو جیو پالیٹکس میں نہیں جاگتا، اگر یہ جاگ رہا ہوتا تو 1948 میں جاگ گیا تھا، جب انہوں نے ایک انہی یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے آج آپ نے نام لیا یو کے، جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت یو کے امپائر تھی، جس نے ریاست اسرائیل کو انلیگلی غیر مطلب آکوپائڈ لینڈ پہ فلسطینیوں کی بنانے کی اجازت دی اور اس کو ریکگنائز بھی کیا۔ تو ضمیر وغیرہ کوئی نہیں جاگتا جی، یہ بیسیکلی دنیا، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-4 سال میں بہت تیزی کے ساتھ، اور اس سال جیو پالیٹکس بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کے برج، جو دنیا کے جو پاور سینٹرز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں۔ امریکہ سوللی اکیلا سپر پاور نہیں رہا ہے دنیا میں۔ اچھا، چائنا نے اس کی پاور کو، اس کی طاقت کو شیئر کرنا شروع کر دیا ہے دنیا میں، اور اسے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس کے اثرات ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ اور فلسطین اسرائیل جو ایشو ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ یو ایس کی جو فارن پالیسی ہے اس سے یورپین کنٹریز پہلے بھی ایگری نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے تھے، کہ ان کا جو گلٹ تھا، جو انہوں نے 1948 میں جو فلسطینیوں کو یعنی ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اسرائیل کو غیر قانونی طور پہ ایک ریاست بنایا تھا، تو ان کا یہ گلٹ تھا، اس گلٹ کو ہمیشہ سے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر کے اس کو اپنے آپ کو اور دنیا کو یہ بتاتے رہتے تھے کہ وہ کتنے انصاف پسند لوگ ہیں۔ لیکن یہ اکتوبر 2023 میں جو واقعہ ہوا اسرائیل پہ، ایک حماس نے اٹیک کیا، اور اس کے بعد جو اسرائیل نے غزہ اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کے تقریباً 6 سے 7 ملکوں پہ وہ بمباری کر چکا ہے اسرائیل، اور مسلسل وہ بمبارمنٹ کیے جا رہا ہے، اور غزہ میں بھی ہیومن کرائسس، مطلب ایک نہ صرف ان کی نسل کشی کر رہا ہے، بلکہ وہاں پہ بھوک اور مطلب خوراک کا بحران پیدا ہو گیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور جو لائنوں میں لگ رہے ہیں بھوک کھانے کی، ان کے اوپر تک بمباری کر رہا ہے۔ پھر ریسنٹلی اسرائیل نے اپنی انٹینشن ظاہر کی ہے کہ وہ غزہ کو بالکل خالی کرانا چاہتا ہے، غزہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ویسٹ بینک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو امریکہ تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو کے سامنے شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ، حالانکہ امریکہ کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس کا مڈل ایسٹ میں اس کا جو اثر و رسوخ تھا، اس کا جو سیکیورٹی گارنٹیز تھی عرب کنٹریز کو، خاص طور پہ گلف کنٹریز کو، یعنی اپنا قطر، سعودی عرب، یو اے ای، کویت، بحرین وغیرہ، ان ملکوں کو امریکہ کی یعنی سیکیورٹی گارنٹیز تھی۔ وہ سیکیورٹی گارنٹیز اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر کے اسے بھی مطلب امریکہ کے اوپر سے اعتماد لوگوں کا چلا گیا، ان ممالک کا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ
حالیہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. یہ جو آپ کے ریکگنیشن ہے یہ بنیادی طور پر اس کے 3-4 پہلو ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جو یہ ممالک ہیں یو کے، پرتگال، کینیڈا نے کوئی کنڈیشنل ریکگنیشن کی ہے، باقی ان 3 ملکوں نے تو آفیشلی ریکگنائز کر لیا. اور یو کے، کیا نام ہے، پرتگال، اور تیسرا کون سا کنٹری ہے؟ آسٹریلیا. ان 3 ملکوں نے تو انکنڈیشنل اس کو ریکگنائز کر لیا. کینیڈا نے کچھ تھوڑی سی اس میں کنڈیشنز لگائی ہیں. تو اس کا ایک تو ٹائمنگ ہے. یو این جنرل اسمبلی آج یو ایس میں شروع ہو رہی ہے، اور یو ایس نے پھر ایک بار اسرائیل کا اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے، الائز یا پٹو یا کوئی بھی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، یو ایس نے اسرائیل کا کے ایما پر جو محمود عباس ہیں، جو پی ایل او کے لیڈر ہیں، اور ویسٹ بینک میں جہاں پہ حماس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ وہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ویزا جاری نہیں کیا یو این جنرل اسمبلی کے لیے. تو ان ممالک نے آج یو این اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے جنرل اسمبلی کا. تو یہ اس میں پہلے سے ہی ان کی اناؤنسمنٹ تھی، اور انہوں نے 21 سپتمبر کو باقاعدہ اسرائیل کو اس کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا. اس کے بعد 3 اور ملک ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ اس سپتمبر میں، وہ یورپی ممالک ہے. 3 اور یورپی ممالک ہیں. مالٹا، فرانس، سب سے امپورٹنٹ ہے فرانس، مالٹا، اور ایک اور کوئی کنٹری ہے ناروے وغیرہ کے بارے میں، میرے ساتھ کے بارے میں شاید ناروے تو پہلے ہی کر چکا ہے، 2024 میں کر چکا ہے ناروے. ناروے کر چکا ہے، سلوینیا کر چکا ہے، اسپین کر چکا ہے، آئرلینڈ کر چکا ہے. یہ 2024 میں، اچھا. یہ بھی اسی آفٹر میچ میں کیا ہے. اکتوبر 2023 کے بعد جو ہے اسرائیل نے غزہ پہ جو بمباری شروع کی سویلینز کو، تقریباً اب تک جو ان کی ہیلتھ منسٹری کہتی ہے غزہ کی تقریباً 65,000 سے زیادہ لوگ جو سویلینز اس میں مارے جا چکے ہیں. انہیں انڈسکرمنیٹلی قتل کیا، پورا ریزیڈینشل انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، ہاسپٹلس تباہ کر دیے. مطلب غزہ کی تصویریں ہم سب دیکھتے ہیں کیا حال ہے. تو یہ جو ہے ابھی مزید اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہے. آپ نے جس طریقے سے بتایا اس کے مطابق تو لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی کسی حد تک اسرائیل کے سامنے بے بس ہے. کہ وہ جیفری سیک ہیں، ایک کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں اور اکانومسٹ ہیں، اور دنیا کے یو این کے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کے وہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں اکانومی پہ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے یا نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی ایسی ویڈیوز یا کوئی ایسی چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں کہ جس پہ وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ایون کہ جو اس سے پہلے جو صدر تھے جو بائیڈن، وہ بھی اسرائیل پہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے کچھ شرائط لگائی تھی کہ اسے دفاعی ساز و سامان دینے پہ، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کوشش کی تھی اس پہ وہ لگانے کی، اس پہ بند باندھنے کی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ جو ہے اس کو ایک طریقے سے وہ اس کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے. حالانکہ بہت ساری جگہ وہ اپنی فرسٹریشن ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے. ایران اسرائیل وار کے دوران بھی ان کی فرسٹریشن انہیں دکھائی دی کہ یہ جو ہے ایک ایسا، مطلب انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ آپ ایک دوسرے کو مار دیں. تو مطلب اتنا بمباری جب انہوں نے سیز فائر اناؤنس کر دیا پریزنٹ، اور وہ 12 گھنٹے کا ٹائم تھا، تو اچانک اسرائیل نے اتنی بمباری کر دی، تو اس پہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا. ابھی بھی یہ جو اس میں انہوں نے اس پہ قطر پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا، جس سے ان کی باتوں میں کچھ نظر آتا ہے کہ وہ انہیں فرسٹریشن لگ رہی ہے کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو پبلکلی کہنے سے قاصر ہیں. اب جو 4 ممالک ہیں جنہوں نے تسلیم کیے اور کچھ ممالک تسلیم کرنے بھی جا رہے ہیں، 3 اور ممالک ہیں جو آپ کے خیال میں یہ امریکہ پر کیا اثرات پڑے گا؟ امریکہ کی جو ایک چودراہٹ ہے، دنیا میں ایک سپر پاور ہے، اب چاہے اس کو چین بھی اس کو ایک لحاظ سے چیلنج کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک بڑی طاقت ہے. ایک اس کی پالیسی سے بالکل ہٹ کر کچھ ممالک نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے. تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا یہ انہوں نے لیکن یہ اس کے اگر آپ دیکھنا ہے جیو پالیٹکس میں، تو کوئی یعنی ایموشنز تو ہوتے نہیں ہیں، کوئی جو ہے نا اصل میں فوائد ہوتے ہیں. آپ کے آپ کو کیا آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، آپ کی کیا بیسک انٹرسٹ ہیں، تو اکنامک انٹرسٹ ہیں، اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو
ایک تو یوکرین وار جو ہے وہ بیسکلی یورپین یونین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آپ کو جنہوں نے ایز اے چیمپئن ثابت کیا تھا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرائیں گے ایک دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر، تو اور وہ اپنی تمام تر کوششوں کے بعد اب آئی سپٹمبر کا 21 تاریخ ہو گئی ہے، تو وہ ابھی تک اس ایشو کو ریزالو نہیں کر پایا، اور کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام کوششیں کر لیا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. دوسری جانب رشیا تیزی سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے یوکرین میں، یوکرین کی ٹیریٹریز کو فتح کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اب وہ دیگر یورپین ممالک میں بھی اس نے ایئر اسپیس وغیرہ کی وائلیشن شروع کر دی ہے. جیسے 2-3 دن پہلے پولینڈ نے کہا کہ رشین جو ہے وہ آ گئے، ڈرونز آ گئے. سلوانیا میں جو ہے ان کی وہ جیٹس میں 2 دن پہلے ان کی وہ جو ایئر اسپیس کو اس کو وہ کیا، وائلیٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یورپین یونین کو نظر آ رہا ہے کہ اب، اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے امریکہ کی پش پناہی پر، امریکہ کی ملٹری طاقت کے نام پر مڈل ایسٹ میں جس طرح سے بمباری کر رہا ہے، تو اس طرح یورپین کنٹریز کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک طرف تو ان کا ایسٹرن بارڈر اس کا شکار ہے انسرٹینٹی کا، وہاں سے رشیا ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے مشرق وسطی یعنی یہ جو ان کے اس سائڈ پہ جو، اور یہ ان کی آئل سیکیورٹی بھی ہے کہ انہیں انرجی سیکیورٹی بھی ہے، انہیں انرجی بھی یہاں سے ملتی ہے. ایک طرف سے رشیا سے وہ لے نہیں سکتے ہیں، اب اس پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، یا وہ کسی اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ذریعے لیتے ہیں اس سے گیس یا آئل. پھر دوسری طرف یہ جو مڈل ایسٹ جو کہ بیسکلی ان کو انرجی سیکیورٹی دیتا ہے، وہاں پہ اسرائیل کے یہ حملوں کی وجہ سے بہت کیوس ہو رہا ہے. پھر ان ممالک میں، ان تمام عرب ممالک میں، کیونکہ یہ کلونیل پاور رہے ہیں یہ یورپین کنٹری، تو یہاں پہ بہت بڑی عربک ان کی پاپولیشن ہے جو ان کے شہری ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہ جو لبرل ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں فلسطینی. تو اپنے انتہا بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ان کو، تو یہ مطلب ایک ریزن نہیں ہے اس کے پیچھے. یورپین یونین کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ہے اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ایک طرف وہ یوکرین میں پھنسے ہیں، رشیا سے ان کو خوف ہے کہ وہ ایکسپینشن کرتا جا رہا ہے ملیٹری، اور وہ اس کو روک نہیں پا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی وجہ سے مڈل ایسٹ بھی جو ہے نا انسرٹن ہو رہا ہے، اور وہاں پہ یہ ایک نہ صرف وہاں کی عوام میں بلکہ انٹرنلی ان کے اپنے ملکوں میں لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اس باربیرک ایکٹ، اس اسرائیل کی مسلسل بمباری جس نے اتنی بڑی تعداد میں بچے، عورتیں، سویلین، ہاسپٹلس پہ حملے، تو اس سے ان کو بہت زیادہ ان کا فیس ویلیو خراب ہو رہی ہے، ان کی سیکیورٹی، ان کی انرجی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے، اور ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ہیجمون ہے، جو کہ جس کو امریکہ بھی اس کو پچھلے 50 سالوں تو لے کے وہ اب اپنا رول، اپنی وہ افادیت کھوتا جا رہا ہے دنیا میں، اس کی بات کی اہمیت، اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جس طرح قطر اور سعودی عرب نے یہ محسوس کیا کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، سر یورپین یونین بھی اب اس پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہی. وہ اپنی خارجہ پالیسی اوپن، مطلب وہ اپنی امریکہ سے اور اسرائیل سے علیحدہ اپنی خارجہ پالیسی دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ہر اس میں نہیں ہیں، ہم کچھ ایشوز پہ امریکہ سے اختلاف بھی رکھتے ہیں. اور یہی اسی لیے کیونکہ امریکہ نے محمود عباس کو، فلسطینین اتھارٹی کے جو نمائندہ ہیں، وہ ان کو ویزا نہیں دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس اجلاس میں ہی اعلان کیا، دنیا کے 4 ملکوں نے تو اعلان کر دیا، 3 ملک اور پہلے کر چکے ہیں کہ وہ اس میں فرانس اور مالٹا وغیرہ. اچھا، اس میں اس دوران ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور بھی سامنے آئی ہے. امریکہ نے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے اعلان کیا کہ بگرام ایئر بیس واپس لیا جائے گا. تو جہاں وہ مشرق وسطیٰ میں پھنسا ہوا ہے، یورپی ممالک اب اس کے ساتھ نہیں رہے. چائنا نے جو اتنا بڑا شنگھائی کانفرنس کیا، اس پوری صورتحال میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کا یہ جو اعلان ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھئی یہ تو ایک دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بہت ہی غیر روایتی قسم کے صدر ہیں، جو ڈپلومیٹک لینگویج استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ. حالانکہ یہ پہلے بھی خبروں میں آ چکا ہے، کافی انٹرنیشنل ایونٹس جو کور کرتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کو امریکہ لینا چاہتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک غلطی ہوئی ان سے کہ جب انہوں نے وہ افغانستان سے انخلا کیا تو وہ بگرام ایئر بیس بھی چھوڑ گئے، تو انہیں وہاں رہنا چاہیے تھا. اب اور انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اگر وہ یہ نہیں لیں گے تو چائنا اس بیس پہ آ کے بیٹھ جائے گا. لیکن بنیادی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی اپنی انٹینشن بھی ظاہر کر دی ہے کہ وہ کیوں لینا چاہتے کہ وہ چائنیز نیوکلیئر ویپن سائٹس اس سے بہت قریب ہے، اور
وہ اس کو اپنے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہتے ہیں. وہ چائنا کا جو ساؤتھ چائنا سی میں جو اس کا ایک انفلوئنس ہے اور اس کے جو الائز ہیں امریکہ کے، جس میں فلپین، ساؤتھ کوریا، یہ تائیوان، یہ وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے، جاپان، یہ امریکہ کے الائز ہیں. اور یہ امریکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس اور ملٹری پاور کی وجہ سے امریکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان میں اپنی اس بیس کو لینا چاہتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بیس مشکل ہے، کہ اب انہوں نے ڈپلومیٹک طریقے سے تو شاید وہ ناکام ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اب صدر ٹرمپ نے جو ہے کھل کے جو ہے نا دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں افغانستان کو. اور پہلے بھی امریکہ کی دھمکیاں کبھی کام نہیں کی تھیں، کیونکہ امریکہ کے اس خطے میں اب کوئی ایئر بیس نہیں رہی ہے. اچھا اس سائڈ سے ایران، کیونکہ بیسکلی یہ اس ایئر بیس کو لینے کا مقصد وہ کیچ ہو رہا ہے چائنا، لیکن بنیادی طور پہ ایران بھی ہے ادھر کاؤنٹر کرنا، پاکستان بھی ہے. پہلے وہ پاکستان سے پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ کو دور میں، اور اس کے بعد پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ وہ شہباز ایئر بیس یا کوئی ایئر بیس پاکستان، تو پاکستان میں بھی انٹرنل اس کے حوالے سے کافی وہ ہوا تھا، اور شاید چائنا اور پاکستان کے دیگر جو الائے میں وہ بھی نہیں چاہتا. تو امریکہ کو اس خطے میں ایک ایئر بیس چاہیے تاکہ وہ اپنی ملٹری پاور کی نمائش کر سکے اور خطے میں اپنے جو الائز ہیں انہیں سیکیورٹی گارنٹی دے سکے. اور وہ ایئر بیس اسے نہیں مل رہی ہے، تو وہ اس کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں یہ جو مڈل ایسٹ والا واقعہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ چائنا اب تیزی سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے گلوبل ساؤتھ میں. ایران تک وہ پہنچ گیا ہے، مڈل ایسٹ تک آ گیا ہے، ایران تو اس کا الائے بن گیا، اور ابھی اسرائیل ایران وار میں بھی اس نے کھل کے ڈپلومیٹکلی ساتھ دیا ایران کا. سعودی عرب اور ایران کی بھی چائنا پہلے ایک ان کی ایگریمنٹ کرا چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، تو وہ وہاں تک تو اسرائیل پہنچ گیا. تو یہی یورپین یونین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ ساتھ اب بڑھتی ہوئی ایک دنیا میں طاقت جو ہے چائنا بھی ہے، جو کہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے. اور ہمیں اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، تاکہ اور وہ چائنا کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ یورپین یونین چاہتی ہے کہ کچھ اچھے ریلیشن ہونا، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید چائنا ہی ہے جو رشیا کو یورپ کی طرف ملٹری کے ذریعے دفاعی اس کے ذریعے پیش قدمی کرنے سے روک سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل جواد صاحب. اور اس تمام پورے جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں روس کی کیا سٹینڈنگ ہے اس پر بھی بات کریں گے. اقوام متحدہ کے اجلاس شروع ہو رہے ہیں، اس میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم آگے جو بھی ویڈیوز ہیں اس پہ آپ سے شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.